السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان حافظان مرشد عبد حیدر۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کس کی کرے؟ بیعت کے لفظی معنی ہے بیچنے والا، یعنی کہ جو بیچ دے، یعنی جو بندہ کسی مرشد کو کی بیعت ہو رہا ہے اپنے مرشد سمجھ کر، مالک سمجھ کر، تو اس کا مقصد ہے یعنی وہ اپنی جان، مال، اولاد سب بیچنے والا، اپنی عزت، سب کچھ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پوری کی پوری اس کی غلامی قبول کرنے والا، ٹھیک ہے، جو بیعت کرتا ہے اور بدلے میں جس کی بیعت کر رہا ہے اس سے نجات طلب کرتا ہے، کامیابی لینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان کے پاس ہے سب کا مالک اللہ ہے، جو بھی ہے، عزت، مال، نفس، روح، جو بھی کچھ ہے، سب کا مالک کیا ہے؟ اللہ ہے۔ انسان اللہ کی اجازت کے بغیر کسی بشر کو یہ ملکیت میں نہیں دے سکتا، یعنی یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ سب جو کچھ وہ کسی مرشد کو دے رہا ہے، اس کو مالک بنا رہا ہے اپنی جان، مال، اولاد کا، اس کا مالک تو اللہ تھا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی بشر کو یہ سب ملکیت میں نہیں دے سکتا تھا، اللہ کی اجازت ضروری تھی، ٹھیک ہے۔ اگلی بات ہے کہ بیعت کس کی کریں؟ جی، کس کی بیعت کریں؟ بھائی جس کی بیعت کی، کیا وہ اللہ کی طرف سے بیعت لینے کا حق رکھتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے بیعت لینے پر مامور ہے؟ جی۔ کیا وہ بدلے میں نجات، کامیابی، معرفت امام زمانہ دے سکتا ہے؟ جی، یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرنا ہے، اپنی عزت، مال، جان سب اس کے حوالے کرنا ہے، بدلے میں نجات، بدلے میں کامیابی، وقت کے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت لینی ہے۔ جی، تو کیا یہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اور کیا اس کا مشن، اس کا درس محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے؟ اگر بیعت لینے والا نہ ہی انسان کی جان، مال، نفس، روح کا مالک ہے، نہ ہی مال کے حقیقی کی طرف سے رجسٹرڈ ہے، نہ ہی بدلے میں نجات، کامیابی، امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت دے سکتا ہے، نہ ہی ملاقات کروا سکتا ہے، تو اس کو مرشد کہنا، آقا کہنا، مولا کہنا کفر ہے، شرک ہے۔ جی، جس نے کسی ابلیسی نمائندے کی بیعت کی وہ بھی لعنتی، اور جس نے دھوکے سے بیعت لی لوگوں سے وہ بھی لعنتی۔ جی، یہ سارے قابل غور بات ہے کہ جب وہ روح کا مالک ہی نہیں تھا، نہ اللہ کی طرف سے مامور تھا کہ تم جو ہے کہ لوگوں سے بیعت لو، نہ اللہ کی طرف سے مامور تھا، اپنے آپ ہی بیعت لینی شروع کر دی، اور جو بدلے میں جو بیعت، حالانکہ بیعت کا مطلب یہ تھا خرید و فروخت کرنے والا، اگر اس نے کچھ بیچا ہے، اپنی مال، جان، اولاد، تو بدلے میں نجات، کامیابی یہ پائے حاصل کرے گا، وہ وقت کے امام سے ملاقات، وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے گا، اور وہ دینا ذمہ داری ہے جس کی وہ بیعت کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہیں دے رہا، وہ تو دھوکہ کر رہا ہے، کیونکہ دے تو وہ کچھ نہیں سکتا، لیکن اس کے بدلے میں اس کی مال، جان، اولاد کا مالک بن رہا ہے، عزت کا مالک بھی بن رہا ہے۔ تو ایسا بندہ جو کسی کی ایسے کی بیعت کرے وہ بھی لعنتی، اور جس نے دھوکے سے بیعت لے لی وہ بھی لعنتی ہو جاتا ہے۔ جی، ہوئے ہوئے، اب بیعت جو کرتے ہیں اور بیعت جو لیتے ہیں ان سے ایک سوال بھی ہے، ان کے متعلق غور و فکر کی بات بھی ہے۔ کیا آپ نے جس کی بیعت کی، کیا آپ اس کے غلام ہیں؟ آپ اس کو اپنا مالک مانتے ہیں؟ جب آپ مالک مانتے ہیں تو آپ کی اولاد سب کچھ اس کا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں۔ یہ سیم اسی طرح ہے کہ جس طرح مثال کے طور میں شاگرد کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک دکان پر شاگرد ہے تو شاگرد جو کمائے گا وہ استاد کے ہی گلے میں ڈالے گا، وہ گھر پہ کچھ نہیں لے جائے گا۔ ہاں، استاد اس کو دے دے تو دے دے۔ اسی طرح غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح پولیس ایک غلام ہے ریاست کی، پولیس کے ہاتھ جو بھی لگے گا، میں ایماندار پولیس والوں کی بات کر رہا ہوں، جو بھی لگے گا وہ حکومت کے خزانے میں جائے گا، وہ اپنے گھر پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ اسی طرح جس کو آپ مالک، اپنا مولا مان رہے ہیں، اپنا مرشد مان رہے ہیں، آپ اپنے گھر کچھ نہیں لے کے جا سکتے، آپ سب کچھ اس کے حوالے کریں گے۔ اب اس کی ذمہ داری آپ کو کیا دیتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ کی عزت اس کی عزت ہے، اب آپ کی نہیں ہے، سب کچھ اس کا۔ کیا آپ اس کو اپنا مالک مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو آپ نے بیعت نہیں کی، یہ سب دکھاوا اور جھوٹ ہے، فریب ہے، اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی ہے، اور جس سے تم نے بیعت لی ہے، جو بیعت لینے والوں سے، ان سے سوال ہے، ان سے بات ہے میری، جن سے تم نے بیعت لی ہے، اگر تم اللہ سے تصدیق شدہ نہیں ہو، رجسٹرڈ نہیں ہو، تو توبہ کرو، توبہ کرو۔ مال کمانے کے اور بھی بہت سے ذریعے ہیں،
اور بھی بہت ساری تدبیریں ہیں اور بہت سارے فراڈ ہیں، وہ کر لو. دین میں ہی فراڈ کرنا ہے، لوگوں کی عزت جان مال سے ہی کھیلنا ہے، اور بھی کوئی کام ہے پیسے کمانے کی، ادھر سے بھی آ جائے گا. امانت میں خیانت نہ کرو، یہ امانت ہے اللہ کی. اللہ جس کو اللہ نے فرمایا میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا مالک اس کا علی مولا مالک. پھر فرمایا ہم کلو نواحد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. ٹھیک ہے، اب بیعت ہو ہی اس کی سکتی ہے جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیعت لینے پر مامور ہے. دوسرے کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا مال، نفس، روح، جان سب اس کے حوالے کرنا ہے، اور بدلے میں اس نے نجات، کامیابی، وقت کے امام کی معرفت، نصرت، سب کچھ آپ کو دلوانا ہے. یہاں تک کہ روز محشر بھی اس نے کام آنا ہے، کیونکہ وہ آپ کا مرشد ہے. وہ آپ کو نجات دلوانے پہ اگر قادر ہوا تو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر جو بیعت لے رہے ہیں اگر وہ یہ کام نہیں نہ کر سکتے کہ وہ بدلے میں نہ نجات دلوا سکتے ہیں، نہ کامیابی وعدہ کر سکتے ہیں، نہ وقت کے امام سے ملاقات کا وعدہ کر سکتے ہیں، نہ وقت کے امام کی معرفت کا وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، تو ان کو بیعت لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اب میرے کوئی ایک بہن تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ میں بیعت ہوئی ہوں، تو میں خیر اس کے لیے بھی ایک ویڈیو ہی ہے، سبق ہے اس میں. اس نے کہا کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں، روحانیت سکھاتے ہیں، ہمیں روحانیت سکھا رہے ہیں، ہمیں یہ فلسفہ سکھا رہے ہیں. میں نے کہا تم جس کی بیعت کر رہے ہو، پھر میں نے تو لمبی چوڑی بات کی نا اس سے، تم جس کی بیعت کر رہی ہو، کیا محمد والے محمد نے اس پر زور دیا ہے کہ تم روحانیت سیکھو، یا اس پر زور دیا ہے کہ وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمیں کہیں فرمان نہیں ملا کہ انہوں نے روحانیت پر ہی پورا زور دیا ہوگا، آپ نے بس روحانیت ہی سیکھنی ہے. مین چیز ہے وقت کے امام. فرمایا جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، کفر و جہالت پر مرا. تو مین چیز ہی یہ تھی. پتہ چلا اس کی بیعت سیدھے لفظوں میں بنتی ہی نہیں، کہ جو اگر وقت کے امام کی کوئی معرفت نہیں دے رہا، اس کے اوپر کام نہیں کر رہا، تو اس کی بیعت تو بنتی بھی نہیں یار. سیدھی سی بات ہے. باقی بیعت کرنے کا جو طریقہ ہے، جو بیعت لینے کا حقدار ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے. اوئے ہوئے، شکریہ سرکار عبد حیدر کا. باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار.